بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم دوستو، مکرم رفیقو، معزز ساتھیو، مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 38 میں آپ سب کا پہلے استقبال کیا جاتا ہے، خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بات میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں، میں آپ کے آج کے سبق کی طرف آنا چاہتا ہوں، مگر دوستو ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہر بات بڑی ہو سکتی ہے؟ پھر ہر بات اہم ہو سکتی ہے؟ تو دوستو اس کا جواب تو نفی میں ہے۔ ہر بات یا ہر بڑی بات اہم ہونا ضروری نہیں ہے، پھر ہر چھوٹی بات غیر اہم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو دوستو آج کا سبق کچھ اسی انداز کا ہے۔ دیکھنے میں یہ جو سبق ہے اس کے اندر کی باتیں چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن بہت بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ دوسرا، اس سے پہلے ہم کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بات ہم جب کرنے لگیں، پھر گفتگو کرتے رہیں یا کرنے لگیں، اس کی ابتدا کرنا چاہیں، گفتگو کرنے کا ارادہ کریں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گفتگو کی جائے اور کیسے گفتگو کی جائے۔ یہ بہت بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ہر زبان کی طرح عربی زبان بھی ایک گفتگو ہے، ایک بات چیت ہے، ایک لغت ہے، یہ بھی الفاظ کا مجموعہ ہے، کلمات ہیں اس کے اندر، بہت سارے حروف ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے، کیا بولا جائے، پھر کیسے بولا جائے۔ تو دوستو اس کو بھی نظر میں رکھیں اور ذہن میں رکھیں۔ یہاں بورڈ کی طرف دیکھیں دوستو، میں تیزی کے ساتھ سبق کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہم کیا بولیں اور کیسے بولیں، بلکہ پہلا سوال تو یہ تھا کہ ہر چھوٹی بات جو دکھائی دیتی ہے چھوٹی، کیا وہ غیر اہم ہونا ضروری ہے؟ نہیں دوستو۔ تو یہ جو بورڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تحریر کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر بظاہر تو چھوٹا پن نظر آتا ہے، ارے اتنی سی ہلکی سی بات ہے، یہ تو چھوٹی سی گفتگو ہے، چھوٹی بات ہے، مگر دوستو یہ چھوٹی بات ہے لیکن بڑی بڑی باتوں کا حل ہے، یہ بہت بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ دوسرا جو میں نے سوال از خود قائم کیا تھا وہ یہ تھا آپ کے سامنے ابھی کہ کیا بولا جائے، کیسے بولا جائے، تو اس کو بھی مد نظر رکھ کر چلنا ہے آج کی گفتگو میں، آج کے سبق کی طرف۔ تو دوستو یہ دیکھیے حرکت، یہ حرکت نہیں، یہ حرکت ہے۔ پھر حرکت کے نیچے یہ 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون۔ پھر یہاں لکھ دیا گیا ہے دوستو معرب، تو معرب کے نیچے یہاں تحریر کیا گیا ہے رفع، نصب، جر، جزم۔ دوستو اس طرف لکھا ہوا ہے مبنی، مبنی کے نیچے 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ضم، فتح، کسر، لقب یا سکون۔ تو اس کے اندر بہت بڑی اہم ترین چیز آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تو امید ہے کہ آپ اپنے ذہن کی کوٹھری میں اس کو اتار کر رکھیں گے، پھر ہمارا یہ جو سلسلہ درس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ دوستو اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اور اس سبق کے اندر معرب اور مبنی کے سلسلے میں کچھ تذکرہ ہوا تھا، تو آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ معرب وہ ہوتا ہے، نتیجتاً معرب وہ ہوتا ہے کہ اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے، آخری حرف کی حرکت تقاضے کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے، بدلتے رہتی ہے۔ پھر مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کے آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ رہتی ہے۔
جب سے بنایا گیا، جب سے اسی طریقے سے وہ آخری حرف کی حرکت کو لیا ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ مبنی اور معرب کے تحت میں یہ حرکت کی بات ہوئی تھی، یہی وہ حرکت ہے جس کے اندر بہت بڑی برکت ہے۔ تو حرکت سے برکت ہے تو بہت بڑی چیز ہو گئی حرکت، اس کے اندر برکت پائی جاتی ہے۔ میں یہاں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے، وہ یہ ہے دوستو، معرب ہو یا مبنی، معرب ہو یا مبنی، بھئی اس کے اندر تو حرکت تو پائی جاتی ہے، حرکت پائی جاتی ہے، پھر سکون پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو یہ جو ہے، اس کو تو باضابطہ آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ کہ یہ تو حرکت ہے، پھر اس کو سکون کہا جاتا ہے، اس کا نام سکون ہے۔ یہاں تک دیکھیے یہ بھی حرکت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، چوتھے نمبر والے کو جزم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ بھی 4 چیزیں لکھی گئی تھی مبنی کے تحت میں، تو ان تینوں کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ پا سکتے ہیں کہ یہ تو حرکت ہے، حرکت کے نام ہے، حرکت کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ جو چوتھے نمبر کا ہے اس کا تعلق بھی سکون اور جزم سے ہے، جو حرکت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو ضمہ ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ضمہ کا مطلب پیش، ضمہ کا مطلب پیش، یہ لکھیے پیش۔ فتحہ کا مطلب ہے زبر، کسرہ کا مطلب ہے زیر، پھر سکون کا مطلب ہے جزم، وہ جو جزم آپ ہمیشہ کہا کرتے ہیں، یہ ہے سکون، سکون کی شکل و صورت یہ ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیے رفع ہے، رفع کا مطلب ہے پیش، نصب کا مطلب ہے زبر، جر کا مطلب ہے زیر، جزم کا مطلب ہے وہی جزم۔ یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ضم کا مطلب ہے پیش، فتح کا مطلب ہے زبر، کسر کا مطلب ہے زیر، لقب کہیں یا سکون کہیں اس کا بھی مطلب ہے جزم۔ یہ تو مطلب تو ایک ہی ہو گیا دوست، وہی پیش ہے، وہی زبر ہے، وہی زیر ہے، وہی جزم ہے، مگر اس کو 3 حصوں میں کیوں بانٹا گیا، پھر بورڈ پر یہ اس طرح منقسم کیوں کر دیا گیا، ایسا کیوں لکھا گیا، اس کے پیچھے ایک خاص منظر پوشیدہ ہے، خاص حکمت۔ دوستو یہ جو ضمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر، زیر، پھر یہ سکون جو جزم کو کہا گیا، تو یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ مشترک حرکتیں ہوتی ہیں۔ مطلب آپ ضمہ، فتحہ، کسرہ کسی بھی لفظ کے کسی بھی حرکت کو بول سکتے ہیں، کہیں پہ بھی آئے، چاہے شروع میں آئے، درمیان میں آئے، آخر میں آئے، کہیں پہ بھی دکھائی دے، پیش، زبر، زیر، تو اس کو آپ، اور سکون، اس طرح کی جو شکلیں ہیں یہ کہیں پہ بھی آپ کو دکھائی دیں تو آپ بلا جھجک بول سکتے ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، بس یہ حرکتیں ہیں، سمجھیے حرکت، پیش بھی ہو سکتا ہے، زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، سکون، جزم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ معرب کے پاس بھی بولے جانے والے حرکتیں ہیں، معرب کے اندر بھی آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، پھر مبنی کے اندر بھی آپ ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، مبنی کے اندر بھی آپ مبنی کے آخر میں جو بھی حرکت آئے اس کو آپ ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون یہ کہہ سکتے ہیں، حرکت سے ہٹ کے جزم کو سکون کہہ سکتے ہیں۔ پھر معرب کے اندر بھی آپ پیش کو ضمہ، پھر زبر کو فتحہ، جر کو کسرہ، پھر یہ جزم کو جزم، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ مگر دوستو یہ جو حرکتیں ہیں پیش، زبر، زیر اور سکون، یہ دونوں جگہ بھی استعمال کی جانے والی حرکتیں ہیں، دونوں جگہ بھی بولے جانے والے یہ حرکتیں ہیں۔ مگر دوستو اس سے ہٹ کر جو ہم نیچے دیکھ رہے ہیں معرب کے تحت میں رفع، نصب، جر، جزم، تو یہ جو حرکتیں ہیں یہاں پہ حرکتوں کو جو بولا گیا، نام رکھا گیا رفع، نصب، جر، جزم، تو ان حرکتوں کے ان الفاظ کا استعمال آپ صرف معرب کے تحت میں کر سکتے ہیں۔ معرب جو لفظ آپ کی نگاہ میں قوانین کے مطابق، قاعدوں کے مطابق، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں تو تفصیل سے جب آئے گا ہر قسم کے قاعدے ہماری نظر کے سامنے آئیں گے تو آپ آسانی سے معرب اور مبنی کو
سمجھ سکیں گے، جانچ سکیں گے، شناخت کر سکیں گے۔ تو مورب کے تحت میں ہی رفع، نصب، جر، جزم کا استعمال ہوتا ہے۔ مبنی کے تحت میں، مبنی میں بھی وہی پیش ہے، دیکھنے میں تو وہی پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے اور جزم ہے، لیکن جہاں کہیں مبنی یہ ثابت ہو جائے مبنی، تو اس کے آخر میں جو حرکت ہے تو اس کو آپ ضم کہیں گے، فتح کہیں گے، پھر کسر کہیں گے، پھر اس کو کافیہ جیسی معتبر ترین کتاب کے اندر اس کو لقب کہا گیا ہے سکون کے لیے۔ سکون بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو لقب بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کب کہہ سکتے ہیں؟ جب کہ یہ جو حرکتیں ہیں پیش، زبر، زیر اور جزم، یہ حرکتیں مبنی میں پائی جائیں، مبنی کے آخر میں ہو۔ ایسا لفظ جو مبنی ثابت ہو گیا، وہ مبنی ہے، تو اس کے اندر آپ ضم کہیں گے، فتح کہیں گے، کسر کہیں گے اور لقب کہیں گے یا سکون کہیں گے۔ تو لیکن جہاں تک مورب کا تعلق ہے تو اس کے اندر آپ رفع، نصب، جر، جزم کا استعمال کریں گے۔ تو دوستو، علم جہاں پر ہم کو کیا بولنا سکھاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کیسے بولنا بھی سکھاتا ہے۔ بھئی علم کیا بولنا سکھاتا ہے اور کیسے بولنا سکھاتا ہے؟ تو دوستو، مورب کے لیے آپ رفع، نصب، جر، جزم یہ بولیں، علم یہ سکھا رہا ہے۔ پھر مبنی کے تحت میں آپ کیا بولیں؟ ضم، فتح، کسر اور لقب یہ بولیں، یہ سکھا رہا ہے۔ پھر کیسے بولیں؟ کیسے بولیں؟ رفع، نصب، جر، جزم یہ اس طرح بولیں، ضم، فتح، کسر، لقب اس طرح بولیں۔ تو یہ مورب کے تحت میں بولے جانے والے الفاظ ہیں اور یہ مبنی کے تحت میں بولے جانے والے الفاظ ہیں، نام ہے، مگر ہر ایک کا تعلق صرف حرکت سے ہی ہے۔ چاہے مورب کے لیے مورب کے اندر پائے جانے والا پیش ہو، یا مورب کے اندر پائے جانے والا زبر ہو، یا مورب کے اندر پائے جانے والا زیر ہو مورب کے آخر میں، یا مورب کے اندر آخر میں پائے جانے والا وہ جزم ہو، تو یا مبنی کے اندر یہ جو پیش، زبر، زیر یا جزم پائے جانے والا ہو، ہر ایک کے لیے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون دونوں میں بھی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون، یہ جو ضمہ ہے کے ساتھ ہے، فتحہ یہ بھی ہے کے ساتھ ہے، یہ کسرہ یہ بھی ہے کے ساتھ ہے، تو اس کو آپ ہا کے ساتھ جو لکھا گیا ہے، ہا کے ساتھ، تو اس طرح ضمہ، فتحہ، کسرہ، سکون یہ ہر دو جگہ استعمال آپ کر سکتے ہیں، کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے الگ الگ نام بھی تجویز کر دیا گیا ہے۔ مورب کے لیے اگر ہو، مورب کے اندر اگر آخر میں پیش کی حرکت آ رہی ہو تو اس کا آپ نام دیں گے رفع، زبر کی حرکت آ رہی ہو تو اس کا نام دیں گے آپ نصب، اور زیر کی حرکت آ رہی ہو تو اس کا نام دیں گے آپ جر، وہی جزم کی حرکت آ رہی ہے تو اس کا نام دیں گے آپ جزم۔ مگر مبنی کا جہاں تک تعلق ہے دوستو، وہی آپ ضمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی دونوں جگہ استعمال ہونے والی چیز ہے، وہ نام، وہ لفظ دونوں جگہ بھی استعمال ہوتا ہے پیش کے لیے۔ پھر زبر کے لیے بھی یہ فتحہ کا جو لفظ ہے یہ دونوں جگہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ لفظ زیر کے لیے بھی یہ دونوں جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کسرہ کا لفظ، لیکن مبنی کے لیے خاص طور پہ کچھ الگ نام فرق کے ساتھ مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ ہے ضم، فتح، کسر، لقب۔ تو آگے کے اسباق کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں آپ کو مورب لفظ کے بالکل آخر میں، مورب لفظ کے آخری حرف پر پیش آئے گا تو ایک امتحان ہوگا آپ کے لیے کہ آپ اس کو رفع بولیں گے یا ضم بولیں گے۔ پھر اسی طریقے سے مبنی کے اندر اگر کوئی مبنی ہے، مبنی کے آخری حرف پر اگر زبر ہے تو آپ کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی چیز ہوگی کہ اس زبر کو دیکھ کر مبنی کے آخر میں جو زبر آ رہا ہے اس کے لیے تو آپ کو کہنا تھا فتح کا لفظ، لیکن آپ کہیں اس کے لیے نصب کا لفظ تو استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو یہ امتحان کی چیز ہوگی۔ یہاں میں آگے بڑھتے ہوئے مطلب یہ حرکت اور یہ سکون کے حساب سے ہی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ کی نگاہ میں ابھی تو یہ آ چکا ہے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، رفع، نصب، جر، جزم، ضم، فتح، کسر، لقب یہ آ چکا ہے۔ تو اب اس کے تحت میں ہم لوگ اور بھی، یہ تو ہے حرکتوں کے نام ہیں،
یہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف پر آنے والی حرکت اور جزم کے نام ہے، لیکن جس لفظ پر، جس پورے لفظ پر، جس کلمے پر یہ حرکتیں آتی ہیں تو ان کے لیے ہم کو کیا کہنا چاہیے اور کیسے کہنا چاہیے، یہ جو کیا کہنے چاہیے، کیسے کہنے چاہیے، اس کا جو مقصد ہے، پھر اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے، اس کو آپ ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی یاد رکھیں کہ زبان پڑھنا، پھر صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے علم کی روشنی میں ہم الفاظ کا استعمال کرنا، پھر اس کو بولنا، صحیح تلفظ اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے جانے انجانے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے تلفظ میں، یا آپ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کو قواعد کے پابند ہونا ضروری ہے، زبان کی پابندی ضروری ہے۔ تو دوستو یہاں دیکھیے ضمہ، میں نے یہاں لکھ دیا ضمہ، تو یہ پیش ہے۔ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ مورب کے اندر جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اندر اگر پیش پایا جائے تو اس کو بھی ضمہ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے، بھئی اجازت ہے، مگر آپ مقام اور مرتبے کے حساب سے آپ نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، صحیح لفظ نہیں بولا، تو اجازت ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ یہاں میں اس کے بازو میں لکھ رہا ہوں مزید، یہ دیکھیے بھائی، یہ میں نے اچھا یہ انا کا تو نہیں لکھوں گا میں، یہاں دیکھیے قالا کا لفظ ہے، قالا فعل ہے، کہا۔ تو اب اس کے بعد میں لکھنے جا رہا ہوں دوستو الولدو کا لفظ، قال الولدو۔ یہ دیکھیے اب اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو الولدو کا جو لفظ ہے، الولدو کے لفظ کے اندر، اس پورے کلمے کے اندر آخری حرف ہے دال، دال کے اوپر پیش آ رہا ہے۔ تو دوستو بھیا آپ آگے جانیں گے کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کلاس میں، کہ کل یا پرسوں میں نے بتایا تھا کہ الولدو کا جو لفظ ہے یہ مورب ثابت ہو رہا، مورب، یہ مبنی نہیں ہے، یہ مورب ہے، کیونکہ یہ مبنی کے مشابہ بھی نہیں ہے، پھر یہ دوسرے لفظ سے مل کے آ رہا ہے، مرکب ہے، یہ ہے مورب۔ تو یہ لفظ ثابت ہو چکا ہے مورب۔ اب مورب لفظ کے آخری حرف پر جو پیش آ رہا ہے، تو دوستو قانونی حساب سے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ آپ کو اجازت کے طور پہ یہ بات ہے کہ یہ ضمہ کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں، لیکن قانونی اعتبار سے مورب کے لیے جو آخری حرف پہ پیش آتا ہے تو اس کے لیے آپ نام دیں گے رفع کا، اس کو کہا جائے گا رفع۔ قانونی بات آپ کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ رفع۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اگر یہی قالا ہوگا، پھر اس کے ساتھ میں ایک لفظ جوڑ کے بیان کروں گا، یہ قالا کے تحت میں، بلکہ قالا کے تحت میں نہیں، بلکہ میں اس کو زبر کی بات پوری کر لوں، زبر یہ ایک حساب کی بات۔ تو یہ دیکھیے انا، یہ ہے انا۔ تو آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ انا اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے، تو یہ میں الولدو کا لفظ ہی آسانی کے لیے لکھ رہا ہوں، یہ ہے ان الولدہ۔ تو دوستو ان الولدہ میں، تو یہ ان الولدہ جو ہے یہ فتحہ ہے، تو فتحے کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر، کیونکہ زبر آ رہا ہے الولدہ پہ، تو آخری حرف پہ اس کو فتحہ بولنے کی آپ کو اجازت ہے۔ مگر دوستو چونکہ یہ مورب ثابت ہو چکا ہے، یہ لفظ کیا ثابت ہو چکا ہے؟ مورب ثابت ہو چکا ہے، تو مورب کے اندر اگر زبر آ جائے تو آپ کو فتحہ بولنے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو قانونی حساب سے بولنا پڑے گا نصب۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ آگے بڑھتے ہیں، کسرے کی بات ہے۔ کسرہ، یہ جو کسرہ ہے یہ تو زیر کو کہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، وہی بھائی انا کا یہ الولد کا لفظ ہوگا۔ یہ دیکھیے فی الولدی، یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں فی الولدی، تو پہلے سے ثابت ہو چکا ہے یہ لفظ، یہ الولدو کا لفظ کہ یہ مورب ہے، تو آپ کو اجازت ہوگی یہاں پہ کسرہ بولنے کی،
لیکن آپ کو قانونی حساب سے چونکہ وہ مورب لفظ کے آخر میں زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو اس کا نام ہوگا جر، رفع نصب جر، رفع نصب جر۔ مورب کے آخر میں کوئی لفظ، کوئی کلمہ مورب ثابت ہونے کے بعد پھر اس کے آخر میں جو بھی پیش ہوگا، جو بھی زبر ہوگا، جو بھی زیر ہوگا مورب لفظ کے آخر میں، تو اس کا نام قانونی حساب سے بطور خاص رفع نصب جر ہوگا۔ مگر دوستو وہی اگر مبنی کے لفظ پر ہوگا، لفظ مبنی ہوگا، ثابت ہوگا کہ وہ مبنی ہے، کیا ہے وہ مبنی ہے، آپ ثابت ہو چکا ہے، اس کے آخر میں اگر پیش آیا تو آپ ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت بھی، اور فتحہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر زبر آیا۔ پھر اگر وہ مورب کے آخر میں اگر زیر ہے تو اس کو آپ کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قانونی حساب سے آپ کو مبنی کے لیے بولنا پڑے گا۔ جہاں پیش ہے مبنی کے آخر میں تو اس پیش کو آپ نام دیں گے ضم کا، زبر ہے تو آپ نام دیں گے فتح کا، فتحہ نہیں کہیں گے۔ پھر آخر میں اگر زیر ہے تو اس کا نام آپ دیں گے کسر کا، پھر اگر وہ جزم ہے تو اس کا نام آپ دیں گے لقب کا۔ تو اتنی باتیں آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو مبنی کے سلسلے میں آگے جاری رکھی جائے گی۔ تو یہ دوستو یہ سبق بہت ہمارے لیے اہم ہے، ہم سب کے لیے۔ بات حرکت اور سکون کی ہے مگر بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قواعد عربیہ سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔